اور دعا کر رہے ہیں، یہاں پہ لوگ مناجات کر رہے ہیں. کوئی بھی ایسا کوئی شرکیہ کام نہیں ہوتا کہ جسے ہمارے ہاں معاشرے میں کہا جاتا ہے کہ یہ شرک کا عمل ہے. اے امام، ہم آپ کے سامنے اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ آپ مظلوم شہید ہوئے، آپ حق پر ہیں اور یزید باطل پر تھا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. دوستو، یہ حرم امام حسین علیہ السلام کا مرکزی دروازہ ہے جسے باب القبلہ کہا جاتا ہے، اور یہ سامنے آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو رستہ ہے وہاں پر امام حسین ابن علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ضریح ہے. اللہ اکبر. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ وعلا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. نہایت ہی خوش قسمتی کی بات ہے، اس وقت میں حرم امام حسین علیہ السلام کے احاطے کے اندر بیٹھا ہوں، اور یہاں یہ وہ جگہ ہے کہ جو کربلا المعلیٰ کہلاتی ہے. امام حسین علیہ السلام کے ساتھ نسبت ہے اس جگہ کو. امام حسین کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ریحانتایا من الدنیا. حسن و حسین تو پھول ہے میرے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں پیار سے چوما کرتے تھے، سونگا کرتے تھے. امام حسین علیہ السلام اصحاب کساء میں سے ہیں. اصحاب کساء وہ ہیں کہ جن کے بارے میں قرآن مجید کی یہ آیت اتری ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہ کا یہ ارادہ ہے کہ اللہ ہر قسم کا رجس وہ اہل البیت تم سے دور کر دے اور تمہیں خوب پاک و پاکیزہ کر دے. اہل البیت کون ہیں؟ بخاری، مسلم اور اہل سنت کی معتبر کتابوں کے اندر روایات ہیں. سعد بن ابی وقاص سے، حضرت عائشہ سے، ام المومنین ام سلمہ سے، عبداللہ بن عباس، جابر بن عبداللہ اور دیگر صحابہ سے، ماقل بن یسار، انس بن مالک، کہ جب یہ آیت نازل ہوئی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام حسن کو بلایا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام علی کو بلایا، سیدہ زہرا کو، امام حسن و حسین علیہ السلام کو، فرمایا پروردگار یہ میرے اہل ہیں اور میرے خاص ہیں. اہل البیت میں سے، اصحاب کساء میں سے امام حسین علیہ السلام پانچویں فرد ہیں. آج ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اہل البیت کی سیرت، ان کے کردار، ان کے اخلاق سے واقفیت حاصل کریں. ہم یہ پہچانیں کہ اہل البیت کون ہیں، ان کا اخلاق کیا ہے. مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج ایک ایسے لوگ موجود ہیں کہ جو یزید کا دفاع کرتے ہیں، جو ظالمین کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، جو وقت کے ظالموں سے مروب ہو جاتے ہیں، ان کا ساتھ دیتے ہیں. اور لیکن اگر ہم اس پورے واقعے کو دیکھیں تو جو بھی انسان ہے آج کا، اس کا ضمیر زندہ ہے، خواہ وہ کسی بھی مسلک، فرقے اور مذہب سے تعلق رکھتا ہے، وہ حسین کے ساتھ کھڑا ہے.
اور جس کا دل مردہ ہو جائے، جو ظالم ہے، جس کی فطرت مسخ ہو چکی ہوتی ہے، وہ یزید کے ساتھ آپ کو کھڑا دکھائی دے گا۔ افسوس اس بات کا ہے کہ ہم اپنے نوجوانوں کو، اپنے بچوں کو اہل البیت کے بارے میں آگاہی نہیں دلا رہے، جو ان کا مقام تھا، جو ان کا حق بنتا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ قرآن کے ساتھ ساتھ ہے، تو ان کا حق یہ تھا کہ ہم ان کا ذکر کرتے، ان کے بارے میں بتاتے۔ آج ہمارے معاشرے میں جو افراتفری، نفرت، بغض، حسد، کینہ، ایک دوسرے کے ساتھ نفرت موجود ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کی وجہ کیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو اہل البیت کے بارے میں نہیں بتایا۔ میں یہاں عراق میں نے دیکھا کہ یہاں بچے لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں، لوگوں کو کھانا کھلا رہے ہیں، خدمت کر رہے ہیں، محبت سے مل رہے ہیں۔ اگر انہیں معلوم ہو جاتا ہے کہ ایک سنی ان کے پاس آیا ہے تو وہ اس کے لیے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں فخر ہے کہ آپ یہاں پر آئے، ویلکم کرتے ہیں۔ کیوں؟ یہ کون ان کو سکھا رہا ہے؟ اس لیے کہ ان بچوں کو اہل البیت کے ساتھ جڑ گئے ہیں، اہل البیت کے ساتھ نسبت حاصل ہو گئی ہے۔ تو یہی وہ چیز ہے کہ اگر آپ دیکھیں گے کہ 10-15 سال بعد یہی بچے ہوں گے، اس عراق کا نقشہ بدل جائے گا، یہاں کی تقدیر بدل جائے گی، یہاں لوگ بالکل ایک منظر الگ ہوگا، کیونکہ یہ بچے جوان ہو چکے ہوں گے، یہ بچے بڑے ہو جائیں گے۔ تو ہمیں ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اس اخلاق کو، اس کردار کو اپنے معاشرے میں سکھائیں، پڑھائیں، لوگوں کو بتائیں۔ تو میں چاہوں گا انشاءاللہ یہیں سے میں نے قرآن کی جو ویڈیو ہے جو یہاں پہ قرآن پڑھا جاتا ہے، اس ویڈیو میں نے آپ کو دکھائی تھی، پوری دنیا کے اندر وہ ویڈیو گئی ہے، اور ابھی میں آپ کو دکھاؤں تو اگر منتظر آپ کو دکھا سکے، منتظر بھائی یہ دکھائے گا کہ یہاں پہ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں اور دعا کر رہے ہیں، یہاں پہ لوگ مناجات کر رہے ہیں۔ کوئی بھی ایسا کوئی شرکیہ کام نہیں ہوتا کہ جسے ہمارے ہاں معاشرے میں کہا جاتا ہے کہ یہ شرک کا عمل ہے، یہ لوگ اس قبروں کو سجدہ کر رہے ہیں یا یہ کر رہے ہیں وغیرہ، ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ محبت ہے، قرآن پڑھ رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، درود و سلام پڑھتے ہیں، امام حسین کی شہادت کو یاد کرتے ہیں اور ان پر درود و سلام بھیجا جاتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں اس چیز کو سوچنا چاہیے کہ ہم کس سے دین لے رہے ہیں، کس سے خبر لے رہے ہیں، اور ہم اپنے معاشرے کے اندر کس بات کو پروموٹ کر رہے ہیں۔ تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اور میں چاہوں گا انشاءاللہ کہ آنے والے سال میں میں یہ آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ میری کوشش یہ ہے کہ اہل سنت والجماعت کے ہم اپنے ایسے علماء کو یہاں پر لے کر آئیں جو معتدل علماء ہوں، اور انشاءاللہ ان کو یہاں آنا لے جانا، میں کوشش یہ کروں گا کہ انہیں اس کا ہم انتظام کر سکیں کہ ایک بڑی تعداد کے اندر اہل سنت کے علماء یہاں پر آئیں، یہاں دیکھیں، اور کہ قریب سے دیکھیں گے انشاءاللہ تو معلوم ہوگا۔ ایک وہ بات ہے کہ جو ہمارے معاشرے میں انہوں نے شیعت کے بارے میں سنا ہوا ہے، اور ایک یہ ہے کہ خود آ کر یہاں پر دیکھ لیں کہ کیا حقیقت ہے، کیا سچائی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو قرآن میں تدبر کرنے اور اہل البیت کی معرفت دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ میں جس مقام کے اوپر ہوں، اس مقام کی برکتوں، سعادتوں، عظمتوں کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔ یہ وہ مقام مقدس ہے جو امام حسین ابن علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے منسوب ہے، ہماری عقیدتوں کا مرکز، ہماری محبتوں کا۔ اور یہاں آنے کا جو مقصد ہے وہ اس بات کی گواہی دینا ہے، اے امام، ہم آپ کے سامنے اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ آپ مظلوم شہید ہوئے، آپ حق پر ہیں اور یزید باطل پر تھا۔ آپ حق پر ہیں، بنو ہاشم حق پر، اور بنو امیہ کا ظالم حکمران وہ باطل پر تھا۔ ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں امام کہ اگر ہم کربلا میں ہوتے، اگر ہم اس وقت ہوتے تو واللہ ہماری جان، مال، عزت، آبرو وہ سب آپ کے لیے قربان کر دیتے۔ آپ کے اوپر آنے والی
آپ کی جانب جانے والا تیر وہ ہمارے سینوں پر ہوتا ہے۔ شہزادہ علی اصغر کی جو خون بہا ہے وہ ہمارے بچوں سے بہتا ہے، ہم قربان ہو جاتے ہیں، ہماری عزتیں آپ کے لیے قربان ہو جاتی ہیں، ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں، ہر مسلمان اس بات کی گواہی دیتا ہے جس کا دل زندہ ہے، جس کا ضمیر زندہ ہے کہ ہم امام حسین کے ساتھ ہیں۔ تو یہ عہد کر رہا ہے، اس وفا کے قافلے کا حصہ بننا ہے، محبتوں کا حصہ بننا ہے، اور وقت کے یزید سے ٹکرانا ہے، وقت کے ظلم سے ٹکرانا ہے۔ آج ہماری زبانیں خاموش ہو جاتی ہیں کہ اگر ہم کوئی ظلم دیکھتے ہیں ہم چپ ہو جاتے ہیں، اس وقت کے یزید کو برا کہہ رہے ہوتے ہیں، لیکن آج کے یزید کو ہم برا کہتے ہوئے خوف سے کانپ رہے ہوتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام سیدہ شباب اہل الجنہ، جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اہل بیت کی سیرت، اہل بیت کی زندگی ہم سب کے لیے رہنما ہے۔ آج سنی ہو یا شیعہ ہو، سب مسلمان ہیں، وہ اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ امام آپ پوری انسانیت کے امام ہیں، آپ سنیوں کے امام ہیں، شیعہ کے امام ہیں، سب کے امام ہیں۔ اور یہ مرکز، یہ عقیدتوں کا مرکز، یہ کربلا کسی ایک فرقے، قوم، قبیلے کے ساتھ خاص نہیں ہے، یہ تمام انسانوں کے لیے ہے۔ تو آئیے آج ہم اس بات کا عہد کریں، اس بات کا عہد کریں کہ ہم حسینی قافلے کے اندر شامل ہوں گے، ہم یزیدیت سے ٹکرائیں گے اور ہم نفرتوں کا خاتمہ کریں گے، فرقہ واریت کا خاتمہ کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، حبل اللہ کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں فرقہ مت کرو۔ اور رسول اللہ نے فرمایا انی تارک فیکم الثقلین ما ان تمسکتم بہ لن تضلوا بعدی ابدا، کتاب اللہ وعطرتی اہل بیتی اذکرکم اللہ فی اہل بیتی اذکرکم اللہ فی اہل بیتی۔ یہ رسول اللہ کی وصیت تھی، آج یاد کرنے کی ضرورت ہے، آج اس پیغام کو گھر گھر پہنچانے کی ضرورت ہے۔ کیوں ہم بٹ گئے ہیں، کیوں ہم آپس میں تقسیم ہو گئے ہیں، کیوں ہمارے سینے، ہمارے دل دور ہو گئے ہیں؟ امام ہم سے پوچھیں گے کہ تم نے اس پیغام کو آگے پہنچایا کہ نہیں پہنچایا، ہمارے حق کو ادا کیا کہ نہیں ادا کیا؟ صرف ہم زبان سے حسین کہہ لیں، کیا اس سے امام کا حق ادا ہو جائے گا؟ یا امام کا جو مقام ہے، امام ہر حال میں امام ہے، ہم اسے دوسروں تک پہنچائیں۔ بہت شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ السلام علیک یا ابا الشہداء، السلام علیک یا امام المتقین، السلام علیک یا حسین ابن علی، یا امامی، یا سیدی، یا قدوتی، السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا مظلوم کربلا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اے امام، اگر ہم کربلا میں ہوتے تو ہم آپ کے ساتھ ہوتے، ہم آج آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم وقت کی یزیدیت اور ناسبیت کے ساتھ ٹکرا جائیں گے، اور ہم ہمیشہ آپ کے والد گرامی امام علی کا دفاع کرتے رہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دوستو، آج 2024 میں ہم ہیں، اور اس 2024 کو جسے سوشل میڈیا کا دور زمانہ کہا جاتا ہے، ہم اپنے ملک میں یہ بات سنتے ہیں کہ شیعہ کا قرآن پر ایمان نہیں ہے، یہ اس قرآن کو نہیں مانتے۔ میں
2023 میں اور اس سے پہلے بھی جب یہاں پر آیا تو میں نے آپ کے سامنے یہاں پر ویڈیو ریکارڈ کی اور آپ کو دکھایا کہ یہ قرآن ہے، اور آج میں 2024 میں دوبارہ دکھا رہا ہوں۔ شاید کہ ان کے ارادے بدل چکے ہوں، شاید لوگ سمجھتے ہوں کہ نہیں 1 سال بعد انہوں نے چینج کر لیا ہوگا، اس لیے میں دوبارہ سے دکھا رہا ہوں کہ یہ وہ قرآن ہے کہ جس قرآن کو یہاں پر تلاوت کیا جاتا ہے، اس قرآن کو یہاں پہ پڑھا جاتا ہے۔ یہ قرآن کون سا ہے؟ الخطاط عثمان طٰہٰ بالرسم العثمانی، اور بیروت لبنان سے چھپا ہوا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ یہ دعا ہے امام صادق علیہ السلام کی جو تلاوت قرآن مجید سے پہلے پڑھی جاتی ہے، اور یہ دعا کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم بالحق انزلنا وبالحق نزل، اللہم عظم رغبتی فی واجعلہ نورا لبصری وشفاء لصدری وذہابا لہمی وحزنی، اللہم زین بہ لسانی۔ یہ دعا ہے، پڑھ کر آپ قرآن مجید کا آغاز کریں۔ سورۃ الفاتحہ پہلی سورت ہے، بسم اللہ۔ سورۃ البقرہ دوسری سورت ہے، اور اسی طرح سورہ آل عمران ہے، سورۃ النساء ہے قرآن کی چوتھی سورہ، سورۃ المائدہ ہے قرآن کی 5ویں سورہ، اور اس کے بعد الانعام چھٹی، اور اسی طرح یہ اعراف وغیرہ، اور آخر میں آپ دیکھیں یہ آخری پارہ سورۃ الضحیٰ، سورۃ الشرح، سورۃ التین، سورۃ العلق، سورۃ القدر، سورۃ البینہ، اور آگے آتے جائیں آپ سورۃ المسد یعنی سورۃ اللہب بھی اس کو کہتے ہیں، تبت یدا ابی لہب وتب، سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق، سورۃ الناس۔ تو یہ قرآن مجید ہے، اور یہ قرآن مجید یہاں سب پڑھتے ہیں، اس قرآن مجید کی یہاں تلاوت کی جاتی ہے، اور اس کی تلاوت کو عبادت اور ثواب سمجھا جاتا ہے۔ تو میں نے آپ کو دکھایا کہ یہ قرآن ایسا نہیں ہے کہ ہمیں لوگوں کی باتوں میں نہیں آنا چاہیے، لوگ ہمیں 100 باتیں کریں، 100 کتابیں کھول کے کھنگالیں، لیکن جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں بس وہی حق اور سچ ہے۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔
बीच में आए ना, हाँ बिस्किट चुप रहा है। آج 19 سفر شروع ہو چکی ہے اور یہ حضرت امام عباس بن علی غازی مولا عباس کا جو حرم ہے، ان کی جو زیارت ہے، اس کے باہر آپ دیکھیں انسانوں کا یہ رش دیکھیں۔ مغرب کی نماز کا وقت ہے۔ ہم اندر جانے کے راستے پہ کھڑے ہیں لیکن راستہ نہیں مل پائے گا۔ یہ سارے ہزاروں لوگ منتظر ہیں کہ انہیں جگہ ملے اندر اور جانے کی، اور مغرب کی نماز وہاں پر ہم ادا کر لیں۔ اذان ہو رہی ہے لیکن آپ دیکھیں کہ انسانوں کا ایک سمندر ہے جو ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا ہے، اور سب کوشش یہ کر رہے ہیں کہ اندر چلے جائیں اور زیارت کر لیں۔ اللہ اکبر۔
باب الكهف. يلا زاير عيني لا توقف في الطريق زاير. داخل شلوبي. اللهم محمد. قبل نشوف. لا ارجع لك دلوقتي. انا طفيت منه. الله يسعدك. لا